اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آخر کار اسرائیل، دنیا کا سب سے بڑا آتنکی اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیا، گھٹنوں پر آ گیا، اور اب اسرائیل ایران سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے، اور جنگ بندی ہو، سیز فائر ہو، اس کے لیے اسرائیل بے چین نظر آ رہا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے امریکہ نے کوششیں بھی شروع کر دی ہے، اور جنگ بندی کے لیے ایران کو پیغام بھی بھیج دیا ہے۔ اسرائیل اب ایران کے ساتھ جاری جنگ کو روکنے کے لیے بے چین ہے۔ ایسی رپورٹیں خود اسرائیلی میڈیا سے سامنے آئی ہے۔ ان رپورٹوں کے مطابق اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب جنگ بند ہونی چاہیے۔ اس پیش رفت سے واقف حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے مطابق اسے امریکی حملوں کا جواب دینا چاہیے۔ انڈیا ٹی وی انڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پلانٹس پر، جی ہاں، امریکی حملوں کے بعد اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ کو روکنا چاہتا ہے۔ یہ اطلاع اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے دی ہے۔ خبر میں بعض اسرائیلی اور عرب ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے ناجائز بچے اسرائیل کی مدد کے لیے جنگ میں اتر چکا ہے، اور امریکہ نے کہیں نہ کہیں اسرائیل کے کچھ اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، وہاں پر بمباری کی، لیکن ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور امریکی اڈے جو قطر میں ہیں اور عراق میں ہیں، ایران نے قطر اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملہ کر دیا، یعنی ایران نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ گزشتہ کل بحرین میں تو پوری طریقے سے بلیک آؤٹ تھا، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب حالات ایسے بن گئے کہ قطر ہے، دمام ہے، عمان ہے، بحرین ہیں، یہاں تقریباً یوں سمجھے کہ ٹوٹلی ایئر اسپیسز بند کر دیے گئے ہیں اور فلائٹ کو روک دیا گیا ہے۔ یعنی ایران اسرائیل جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے سپورٹ میں گزشتہ روز ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا تھا، اور اب ایران نے بھی منہ توڑ جواب دیتے ہوئے قطر اور عراق میں جو امریکی فوجی ٹھکانے ہیں، ایران نے ان امریکی فوجی ٹھکانوں کو اپنے
خطرناک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دوحہ میں ایئر میزائل سسٹم کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ قطر کی راجدھانی دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی فوج نے قطر میں تقریباً 10 میزائلوں سے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی ٹھکانوں پر حملہ ایران کی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے بیان میں پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ کو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے جیسا کہا تھا اب ویسا ہی کر کے بھی دکھا دیا۔ بہرحال قطر میں ایک ساتھ کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ ناظرین، اسی بیچ دمشق سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ دمشق کے چرچ میں ایک خوفناک خودکش حملہ ہوا جس میں 20 افراد کے ہلاک ہونے کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ زخمیوں کو اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے۔ اتوار کو دمشق کے ایک چرچ میں اس وقت خوفناک خودکش دھماکہ ہوا جب وہاں ایک دعائیہ اجتماع جاری تھا۔ یہ دھماکہ خودکش حملہ اتنا خطرناک تھا کہ 20 لوگ ختم ہو گئے۔ شام کا دارالحکومت، شام کی راجدھانی دمشق کے چرچ میں اتوار کو یہ خوفناک دھماکہ ہوا اور اس وقت وہاں پر ایک اجتماع، دعائیہ اجتماع جاری تھا۔ حملے میں 20 افراد کے ہلاک ہونے کی خبروں کے ساتھ ساتھ سرکاری میڈیا نے اس حملے کو بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک کسی بھی سنگٹھن، کسی بھی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور خبر ہے کہ حملہ آور پہلے چرچ میں داخل ہوا، ہجوم پر اس نے اندھا دھند فائرنگ کی اور پھر خود کو دھماکہ خیز جیکٹ سے اڑا لیا۔ شام کے وزیر اطلاعات ڈاکٹر حمزہ المصطفیٰ نے اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم چرچ پر ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بزدلانہ حرکت ہماری شہری اتحاد اور بھائی چارے کی اقدار کے خلاف ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کے ساتھ کون ہے اور اسرائیل کے ساتھ کون ہے؟ تو پہلی بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ اردن اور سعودی عرب، یہ دونوں اسلامی ملک ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دونوں بے غیرت اور بے شرم اسلامی ملک اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، قرآن صاف کہتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اردن اور سعودی عرب اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اردن نے اسرائیل پر حملہ آور ایرانی میزائل اور ڈرون مار گرائے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ دونوں ممالک عوامی سطح پر ایران پر اسرائیلی حملوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب اور اردن نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی عوامی سطح پر مخالفت کی ہے، لیکن اردن نے اپنی فضائی حدود میں اسرائیل پر حملہ آور ایرانی میزائل اور ڈرون مار گرائے، اور اس طریقے سے سعودی عرب نے باقاعدہ اسرائیلی آتنکوادیوں کو اپنی جگہ استعمال کرنے کا ادھیکار دیا۔ اب ایسے ہی ایران کے ساتھ کون ہیں؟ تو جی ہاں، ایران کے ساتھ بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران کا ساتھ دینے میں رشیا بھی اب میدان میں آ چکا ہے۔ رشیا نے، روس نے اپنا رخ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور ایران اور اسرائیل جنگ اب ایسا لگتا ہے کہ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ تو رشیا ہے، چائنا ہے، کوریا ہے، بہت بڑے بڑے ملک ایران کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے بھارت میں بھی باقاعدہ اپوزیشن پارٹیوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ایران ہمارا پرانا دوست ہے اور ایران سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ مودی سرکار نے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کھل کر ایران کے سپورٹ کی بات کرنی چاہیے۔ آئیے آخری نظر پھر آخری بڑی خبر پر۔ جی ہاں، کہا جا رہا ہے کہ ایران کا اسلحہ، چین کا بارود، امریکہ بھی گھبرا گیا۔ ایران قہر بن کر اسرائیل پر
ٹوٹ پڑا ہے۔ خفیہ رپورٹوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا پاور پلانٹ تباہ ہو گیا اور اسرائیل کے کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ اور ایران کے سپریمو خامنئی نے تمام ملکوں کو، جو ملک سپورٹ کی بات کر رہے ہیں، چاہے رشیا ہو یا جو بھی ہو، ایران کے سپریمو نے صاف طور سے کہا ہے کہ روسی صدر پوتن کو خط لکھ کر انہوں نے کہا کہ بھیا کھل کر ساتھ دیجئے، صرف بیان دینے سے کام نہیں چلے گا۔ تو خیر میں آپ کو بتا دوں کہ حالات بڑے خطرناک ہیں اور اس وقت امریکہ بھی گھبرایا ہوا ہے، اس لیے امریکہ نے کہ نائب وزیر اعلیٰ نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی نہیں چاہتا، یعنی کہیں نہ کہیں ایران کو شانت کرنے کے لیے بھی اس نے یہ بیان دیا ہے۔ لیکن رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے حالات بڑے برے ہیں۔ گزشتہ کل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل پر گزشتہ رات آدھا گھنٹہ تک ایرانی میزائلیں برستی رہی۔ تل ابیب اور حیفا جو شہر ہے اسرائیل کے، وہ پورے کھنڈر بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور اگر آبنائے ہرمز والا جو راستہ اگر بند ہوتا ہے تو یہ سمجھیے کہ مشرق وسطی ہی نہیں، اس کے برے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے اور تیل میں آگ لگے گی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، ابھی کانٹیکٹ۔